آج ہم آپ کو روبرو کرائیں گے مولانا سے، اور آج کے حالات پر ہم سوال پوچھیں گے کہ جو آج حالات چل رہے ہیں اور اس حالات میں کیا مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور مسلمان تعلیم سے دور کیوں ہیں۔ اصل میں جو آج کا دور ہے یہ اگر کہا جائے تو بہت ایڈوانس دور ہے، اور مسلمان چونکہ بہت ساری چیزوں میں، خرافات میں، اور اپنے بچوں کی خاص طور پر تعلیم کے تعلق سے بہت پیچھے ہے، کیونکہ مسلمان اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں، بچہ بھی ہماری مزدوری کرنی ہے۔ جب میں کاروبار کر رہا ہوں، بہت سے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہے فیری کرنے والا ہے، تو بیٹا بھی تھوڑی عمر میں سائیکل چلا رہا ہے، فیری کر رہا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ پستی کی وجہ یہ سمجھتا کہ جیسا میں ہوں ویسے میرا بچہ بہتر ہے، کوئی بات نہیں، اور پھر وہ لالچی ہو جاتا ہے کہ کچھ کمانے لگتا ہے تو اس کے پیسے کے لالچ اس کے اندر پڑ جاتا ہے، تو پھر بچہ عمر سے پہلے ہی بالغ بھی ہو جاتا ہے، اور جو ہے جو اس کو صحیح طریقے سے تربیت ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچیں، اور ہر کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے آگے چل کے میری اولاد کا ہوگا کیا میں مزدور، میری اولاد بھی مزدور رہے، میں ایک تجارت یا کسی چیز میں لگا ہوا ہوں، وہ کام میری بچے کریں نہیں، بلکہ اس کو آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کو ایسا بناؤں گا کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہو، دوسروں کے کام آنے والی ہو، اور دنیا میں ہر انسان ان سے محبت کرنے والا ہو، اور وہ دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو یہ چیزیں تب پیدا ہوں گی جب انسان علم حاصل کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور تعلیم کا جو نہج ہے وہ بھی بدل گیا ہے۔ خود جو ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد تھے، ان کا جو نظریہ تھا تعلیم کا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں کے چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں، سب نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اکثر جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ جو انگریزوں کا طریقہ ہے اسی طریقے پہ ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمان تو اس میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ ان کو جو ہے ان کی تو بنیادی تعلیم سے ہے۔ اسلام کی بنیاد اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن کو اٹھا کے سب سے پہلے جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس کے رب کے نام سے پڑھی، آپ خلق الانسان من علق۔ اور جب ہمارے اسلام کی بنیاد ہی پڑھنے سے ہے، تو اب جو مسلمان اس کو فالو کرنے والا ہے، تو فالو کرنے کا مطلب یہی ہے جو سب سے پہلا حکم ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ مسلمان صحیح معنی میں کہاں رہا؟ کیونکہ سب سے پہلے جس چیز کو ہم، کوئی بھی انسان کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، اس کا جو سب سے پہلا فرسٹ نیم ہوتا ہے اس کو مانتا ہے۔ اب مسلمان کہہ تو رہا اپنے آپ کو مسلمان، لیکن جو اس کی سب سے پہلی جو آیت جو حکم ہے، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کو مان ہی رہا، ظاہر سی بات بستی کی طرف جائے گا۔ مولانا اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے۔ جی، علم کو دو طرح بانٹ دیا ہے علماء کرام نے، ایک دین والا اور دوسرا دنیا والا، اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ آپ اگر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں اچھی کرنی ہے تو دونوں تعلیم ضروری ہے، تو دونوں تعلیموں کو ایک ساتھ کس طرح پڑھا جائے؟ اصل میں یہ جو ہے اکثر سبھی کا نظریہ ہو گیا ہے، جبکہ ہر مسلمان جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ یہ دعا ضرور پڑھتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی اچھا بنا اور آخرت میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر کسی کا نظریہ یہ ہو گیا کہ علم جو ہے وہ جو قرآنی اور حدیثی علم ہے یہ صرف آخرت کا علم ہے، دنیا سے کا علم الگ ہے، تو یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ بھئی قرآن و حدیث ہی نے تو دنیا کا طریقہ سکھایا ہمیں، قرآن نے جو ہے دنیا میں سکھایا ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ پڑوسی کے اور حدیث یہ بتاتی ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، تجارت کا طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اور معاشرے میں تجارت کرنے کے طریقے کیا ہیں، لین دین کے طریقے کیا ہیں، کیسے رہنا چاہیے، ساری چیزیں بتائیں اسلام نے، قرآن نے حدیث نے بیان کی ہے۔ یعنی دنیا میں رہنے کا جو طریقہ بتایا ہے سب سے افضل وہ قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا۔ اب یہ کہہ دینا کہ دنیا الگ وہ الگ، یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے خاص طور سے
کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک شیطانی وسوسہ ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ بھائی یار وہ تو دین ہے، وہ تو آخرت کا کام ہے، یہ تو دنیا معاملہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اطلب العلم من السین، آپ علم حاصل کریں اگرچہ آپ چین جائیں، جی سین کا مطلب کیا چین جائیں، جی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ علم حاصل کریں ہر طرح کا، جی سائنس ہے، جغرافی ہے، جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں، جی بہت سارے علوم تو قرآن سے ثابت ہیں، بالکل۔ سائنس وغیرہ ہر چیز قرآن سے ثابت ہے، اور حساب مولانا مات وغیرہ